اسلام کے اس فرمان کی کیا تعبیر ہوگی کہ کافر عورتوں کو نہ مارو، کسی علاقے میں جنگ کرنے جاؤ، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، صرف ان کو مارو کہ مسلح ہو کہ تم سے جنگ کر دو۔ کہ کافر تو وہ بھی جو کفار کے جو بوڑھے ہیں، کفار کی عورتیں ہیں، کفار کے وہ بھی کافر ہیں۔ اگر کافر کا کفر قتل کا موجب ہے تو انہیں کیوں بچایا جا رہا ہے؟ بعض کفار سے معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نبی اسلام کو یہود سے معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر کافر کا کفر موجب قتل ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ نبی اسلام کے فرامین کا کیا معنی ہے؟ تو اگر مان بھی لیں کہ آپ کے فتوے کے مطابق وہ کافر ہو گیا تو اس کا کافر ہونا بھی موجب قتل ہے۔ کافر کا کفر موجب قتل ہے۔ کہ دین میں احکام موجود نہیں کہ اگر کافر تم سے صلح کر دے تو ان کی صلح کو قبول کر دو۔ تو کافر کا کفر اگر موجب قتل ہے تو صلح کا کیا معنی؟ انا صالم لمن صالمنی تو محارب لمن حاربنی۔ جو مجھ سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، تو مجھ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اگر کفر موجب قتل ہے تو پھر اس تقسیم کا کیا معنی؟ فرمانا نہیں۔ تو نبی اسلام کے فرامین کی فقاہت کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ بقول تمہارے فتوے کے اس تحجر سیاسی یا تحجر دینی کی بنا پر تم نے کسی کی تقریر کر دی اور اس کے بعد تفسیر کی راہ پر سوچ رہے ہو اور تفسیر پر آمادہ ہو تو یہ بات تفسیر کے جواب کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے الگ کرے گا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القاتل یأتی یوم القیامہ المقتول یأتی یوم القیامہ متعلقا بقاتله أوداجه تشرب دما ويقول يا رب صلح فيما قتلني کہ مقتول قیامت کے آئے گا اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا چمٹا ہوا، یعنی قاتل خود بھی آ رہا اور اپنے ساتھ اپنے مقتول کے بوجھ کو اٹھا کر لا رہا۔ اب وہ ایک مقتول ہو، 2 ہو، 10 ہو، بعض اوقات ایک بندے نے ایک جگہ دھماکہ کر دیا، 40 آدمی مر گئے، 100 مر گئے، وہ سارے چمٹے ہوئے اس کے ساتھ، وہ اداج ہوتا شو دما اور اس کی شاہ رچ سے خون کا بدل، بلکہ خون کے فوارے چھوٹ رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سر جو ہے اس کے دھڑ سے الگ ہو اور اس کا سر کیوں اس کے ہاتھ میں رکھا ہو۔ مقتول اپنا سر اپنے ہاتھ میں رکھ کے لائے گا اور پھر اس کی گردن جو ہے یہاں تک اس کے جسم جو ہے وہ سالم ہے اور گردن سے فوارے کی طرح خون ابل رہا ہوگا اور سر جو ہے وہ اس کے ہتھیلی پر ہوگا۔ دونوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ قاتل ہے اور یہ مقتول ہے۔ کتنا تاریخ ہوگا۔ فرمایا کہ فیو قفان اندر رب، پھر ان دونوں کو روک دیا جائے گا پروردگار کے ساتھ۔ مقتول چلتا جا رہا ہے، وہاں دیتا جا رہا ہے، سن ہوتی میں قدر یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اب وہ پکارتا جا رہا ہے کس وقت، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی عدالت جہاں قائم ہوگی وہاں ان کو روک لیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اپنا انصاف فراہم کرے گا کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا خطرناک معاملہ۔ اور یہ چیز قرب قیامت کی نشاندہی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنا انیات سے ڈرایا، کتنا انیات اندھے فتنے۔ صحابہ مجھے یہ فتنہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں قتل کی صورت یہ ہوگی کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، اس کا کیا گناہ ہے۔ فرما کہ جب یہ بات ظاہر ہو جائے، فتنے کی شکل جب ظاہر ہو جائے تو فن پر دجال، پھر دجال کا انتظار کرنا، ام اليوم و ام الغد، وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا۔ اس کے بعد قتل کی یہ صورت حال جو ہے یہ قیامت کی قریبی علامتوں میں سے، کیونکہ دجال کا فتنہ قیامت کی انتہائی قریبی علامتوں میں سے۔ دجال کے فتنے کے چند سالوں کے بعد قیامت آ جائے، چند سالوں کے بعد، یہ قریبی علامتوں میں سے۔ یہ کتنا خطرناک شرعی محدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے جو شخص اپنے آنکھ کے اشارے سے اپنے کسی بھائی کے قتل میں ملوث ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قاتل ہی قرار دے، وہ قتل نہیں کر رہا، لیکن آنکھ کے اشارے سے کوئی اشارہ مہیا کرتا ہے کہ آج بار کر دو، تو وہ قتل کرنے والا بھی قاتل ہے اور اشارہ کرنے والا بھی قاتل ہے۔
بلکہ قاتل کو آنکھ کے اشارے سے بچانے والا وہ بھی قاتل، وہ قتل میں شریک نہیں لیکن آنکھ کے اشارے سے قاتل کو بھاگنے کا نکلنے کا اشارہ کرتا ہے وہ بھی قاتل۔ قتل کا یہ معاملہ گمبھیر، تو ایک شخص اپنی طرف سے حکم لگائے تنفیر کہ منہج پر قائم ہو اور پھر اس بنا پر وہ بہت زیادہ شرعی محاذیر کا شکار ہو جائے، تحزب کا شکار، جماعت خانی کا شکار، علیحدگی کا شکار اور شیطان کے فطروں کا شکار، پھر اس بنا پر وہ قتل اور تفجیر کے منصوبے بنائے، تو یہ تمام اس دور کے وہ مہالک ہیں تو بڑے خطرناک۔ پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم وابستگی اختیار کریں اس گروہ کے ساتھ جو صحیح منہج پر قائم ہو کر اللہ کے دین کا کام کرے۔ کوئی اکا دکا کوئی عیب ہے، ان عیبوں کی اندر رہ کر اصلاح کرو اور اصلاح کر کے اللہ کے اجر پاؤ، اور پھر ساتھ ساتھ رہو، کسی کی غیبت نہ کرو، الزام تراشی نہ کرو، بہتان تراشی نہ کرو، نمیمہ نہ کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے علماء سے تعلق رکھو۔ یہ چیز میں آخر میں عرض کر رہا ہوں، اس کی اہمیت آپ کے یہاں کچھ نہیں، اس معاشرے میں علماء کا کوئی مقام نہیں، لیکن یاد رکھے کہ علماء کا مقام ہر معاشرے میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ۔ تو ایک شخص کروڑا سرمایہ خرچ کرے دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے، غریب ہو کر، مسکین ہو کر، وہ ایک عالم کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص صبح کو بیٹھے اور شام تک سونے کے سکے بانٹتا رہے، اور ایک عالم اسٹیج پر کھڑا ہو کر ایک بار کہہ دے قال قال رسول اللہ، اس کا یہ ایک بار کا قال رسول اللہ کہنا اس کے دن بھر کی سخاوت سے اور دن بھر کے صدقات سے افضل۔ ایک مثال آپ کو دیکھو، یہ کل بھی میرا پروگرام تھا لاہور میں، اور میری مثال تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی اسلام سے 5575 حدیثیں روایت کی، اور وہ حدیثیں ساری موجود ہیں۔ ان سے تابعین نے لی، ان سے تبع تابعین نے لی، ان سے آگے ائمہ نے لی، محدثین نے لی، 1 سے 10 نے سنی، 10 سے 100 نے سنی، 100 سے ہزاروں نے سنی، ہزاروں سے لاکھوں نے، لاکھوں سے کروڑوں نے، آج تک وہ پڑھی جا رہی اور قیامت تک پڑھی جاتی رہی۔ تو ایک پہلو۔ دوسرا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہزاروں سخی ہوں گے، ہزاروں سخی سخاوت کرنے والے اور اپنے مال بتانے والے، کسی ایک کا نام بتائیں، سب کا راجا وہ ایک وقتی ایک نیکی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ علم جو اللہ کا نور ایک عالم پھیلاتا ہے، یہ پوری دنیا کو منور کر سکتی ہے۔ تمہاری سخاوت ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکتی ہے، ایک فقیر کو مالدار کر سکتی ہے، اور کچھ اجتماعی کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ابو ہریرہ کا عمل آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں انہوں نے جو بیان کی وہ رہتی دنیا تک موجود ہے، پوری دنیا ان حدیثوں کے نور سے منور۔ وہ علماء جو اس مشن کے وارث ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کی گرد کو کوئی نہیں پا سکتا۔ تو اس معاشرے میں علماء کا مقام نہیں، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں میرے اساتذہ کا مقام ہو، میرے مشائخ کا مقام ہو، اور میرے مشائخ کی تعظیم ہو۔ یہ تعظیم تمہاری نجات اور یہ تعظیم تمہاری کامیابی۔ اور یاد رکھو کہ علماء کی خدمت کرو گے، علماء پر بہتان لگاؤ گے، تو اس کا نقصان علماء کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان تمہیں ہو۔ ابن اسحاق ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ لحوم علماء مسمومۃ، تو علماء کے جو گوشت ہے وہ زہریلے ہو، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا۔ اشارہ کس طرح کر رہے ہیں کہ غیبت کرنا، اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک عالم کی غیبت کرو گے تو اس کا تم گوشت کھائے جو کہ زہریلا ہے، مانا عالم کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے زہر سے تمہاری موت واقع ہوگی، تم مر جاؤ، تم برباد ہو۔ تو مجھے اپنے مشائخ کا، اپنے علماء، اپنے اساتذہ کا احترام اور تعظیم چاہیے اس معاشرے میں۔ یہ ایک بڑی کارگر نصیحت آپ کو کر کے جا رہا ہوں کہ ان فطروں سے، ان امراض سے اگر بچاؤ چاہیے تو علماء سے جڑے رہو، علماء سے تعلق جوڑے رکھو۔ میرے بھائی کسی مسئلے میں کسی عالم سے اگر اختلاف ہے تو اس بات کو اچھالنے کے بجائے اس عالم کے پاس آ کر مسئلے کو سنا جائے، سمجھا جائے، اور نیت یہ نہ ہو کہ میں نے مناظرہ مجادلہ کرنا ہے،
نیت جو افہام و تفہیم کی ہو سکتا ہے غلطی عالم کی ہو تو اپنی اصلاح کر لو، ہو سکتا ہے غلطی تمہاری ہو تو اپنی اصلاح کر لو، اور بجائے اس کے کہ اس کو تم ملو ہی نہ اور پورے معاشرے میں تشہیر بھی کر رہے ہو اور تنفیر بھی کر رہے ہو اور دین کے ساتھ نقصان پہنچا رہے ہو، یہ خطرناک ہے۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الفقیہ ہو اللہ راہ سے جمع لکان هو الجماع، کہ دنیا والوں ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، پہاڑ کی چوٹی پر، جہاں جانے کے لیے تم کو کئی گھنٹے درکار ہو، پھر واپس آنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہو، تو تم پر یہ فرض ہے کہ اس کے پاس جاؤ، روز جاؤ اور اس سے استفادہ کرو، پہاڑ پہ چڑھو اور اس کے بعد جاؤ، اس سے ملو جا کم از کم روز میں، تو اگر کسی مسئلے پر اشکال ہو تو پھر تو ضرور جاؤ تاکہ تمہارا اشکال دور ہو جائے اور تمہارے ایہام دور ہو۔ لکان هو الجماع، وہ تمہارے لیے جماعت ہے، تمہارے لیے ڈھال ہے، تمہارا وہ پردہ ہے اور تمہارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا، اس کے پاس جاؤ۔ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو دینی مسئلے میں کوئی جرم پیش آ جائے اور کسی عالم کا قصد کرے تو گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو علماء سے رابطہ، علماء سے تعلق، یہ تو گناہوں کی بخشش ہے۔ پھر ایک علم نور اس کے سینے سے نکلے گا اور آپ کے سینے میں منتقل ہو کر آپ کے سینے کو منور کر دے، آپ کے سینے کو منور کر دے۔ تو ان کے اخراج اور احترام کی ضرورت۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ ان المعلم والطبیب الیہما لا ينصحان اذا هما لم يكرما، کہ ڈاکٹر اور عالم دین یہ دونوں اس وقت تک تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی عزت نہیں کرو گے۔ ایک طبیب اور ایک عالم دین اس وقت تک خیر خواہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی عزت نہ کرو۔ طبیب کا مقام کم ہے کیونکہ وہ تمہارا جسمانی معارف، لیکن ایک عالم دین تمہارا روحانی معارف۔ طبیب کے علاج کا تعلق اس دنیا تک محدود ہے اور ایک عالم دین کے علاج کا تعلق دنیا کے بعد قبر تک اور قبر کے بعد حشر تک اور حشر کے بعد جنت کے داخلے تک محدود۔ اتنا وسیع کا کردار، تو اگر اس کی عزت نہیں کرو گے اور تنظیم و تشہیر کی سیاست پر چلو گے تو بھائی اس کا نقصان نہیں، اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے، نقصان تمہارا کہ تم ایک زہریلا گوشت کھا رہے ہو، تمہاری موت آ گئی۔ اور حدیث آپ نے سنی، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے گا اس سے میں اعلان جنگ۔ اور ایک عالم کا نقصان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وقتی طور پر لوگ باتیں کریں گے، تانا بانی کریں گے، اس کی عزت مجروح ہوگی اور وہ صبر کرے گا، اپنی زبان کو بند کیے رہتے اور صبر کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو فتنے کا باعث بنتے ہیں اور تنقید و تشہیر کی منع پر چل رہے ہیں انہیں کوئی اہمیت نہ دے، ان کو اپنے پاؤں کی خاک کے درجے کا مقام بھی نہ دے اور صبر کرے یہ سوچ کر کہ اس صبر کا اللہ مجھے فائدہ دے، اس کا مجھے اللہ صلہ عطا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا صلہ ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، تو یہ کچھ منتظر خیالات میں نے بتایا کہ میں ایک سفر سے آ رہا ہوں اور سیدھا یہیں پہنچ گیا، تو اگر کوئی تشنگی ہے تو اس مضمون کو آپ بعد میں پھر رکھیں اور باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو سلف صالحین کا منہج صافی ہے اس کو اختیار کرنے کی، اس پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کو عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔